بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے ہی یوٹیوب چینل پر۔ سعودی عرب کی 3 اپڈیٹس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فرینڈس، آج کی اس ویڈیو کے اندر پہلی جو ہماری اپڈیٹ ہے، وزٹ ویزے والا کیا عمرہ ادا کر سکتا ہے، اور دوسری جو اپڈیٹ ہے، ورک وزٹ ویزے پر آنے والا کام کر رہا ہو کمپنی میں، اور مارچ میں 2021 میں جو کفیل سسٹم کے حوالے سے جو اپڈیٹس آئی ہیں، کیا قوانین کے مطابق دوسری کمپنی میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اور جو تیسری اور آخری ہماری جو اپڈیٹ ہے فرینڈس، وہ ہے فرینڈس کیا اقامہ اب ایکسپائر ہو چکا ہے تو ممکن ہے کیا طریقہ کار اپنے ملک واپسی جانے کے لیے۔ تو فرینڈس، یہ تینوں اپڈیٹس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے مہمان آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ جو بھی ہم نیا ویڈیو بنائیں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک ترنت ہی پہنچ جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو فرینڈس، سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو اپڈیٹ ہے وہ وزٹ ویزا والے عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ تو فرینڈس، قانون کے مطابق وزٹ ویزے پر آنے والے عمرہ ادا نہیں کر سکتے۔ کرونا وائرس کے دوران عائد کی جانے والی پابندی کے بعد سے اس قانون پر مزید سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ اعتماد نامی اقامہ آپشن ہے۔ اس کے لیے عمرے ادا کرنے کے لیے ایک ایپ جس کا فرینڈس آپ کو پتہ ہی ہوگا اعتماد نامی اقامہ کا آپشن ہے، اس لیے لازمی ہے کہ ابشر اکاؤنٹ ہونا چاہیے، جبکہ وزٹ ویزے والے آنے والوں کے لیے اعتماد ایپ میں کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ تو فرینڈس، جس کے لیے ورک ویزے پر ایک کمپنی میں کام کرنے والا چاہتا ہے کہ کیا میں ٹرانسفر 2021 میں جو کفل سسٹم ہے اس میں کیا دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتا ہوں کمپنی میں۔ تو فرینڈس، ورک وزٹ ویزا مخصوص کمپنی کو جاری کیا جاتا ہے جس میں اسپانسرشپ کی تبدیلی کا کوئی آپشن نہیں ہوتا، کیونکہ ورک وزٹ پر آنے والے کارکن مستقبل بنیادوں پر وزارت محنت کے تابع نہیں ہوتے اور ان کا معاہدہ عارضی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، جبکہ عام کارکن کے لیے وزارت محنت کے مربوطہ قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ ورک وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے اسپانسرشپ کا قانون مختلف ہوتا ہے جس میں محدود مدت کا تعین کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کی کام کی نوعیت بھی محدود ہوتی ہے۔ ورکنگ وزٹ پر آنے والے افراد کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس چلے جائیں۔ تو فرینڈس، جہاں تک ورک وزٹ پر آنے والوں کے اقامے کے نئے قانون سے مستفید ہو سکیں گے یا نہیں، اس حوالے سے ابھی تک جو نکات سامنے آئے ہیں وہ صرف اقامہ ہولڈرز کے لیے ہی ہیں۔ تو فرینڈس، تاہم ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل وقت ہوگا، کیونکہ قوانین کے نکات ابھی تک واضح طور پر سامنے نہیں آئی ہیں۔ اس حوالے سے متعلقہ ادارے کام کر رہے ہیں جن میں اہم ترین نقطہ اقامہ کا ہے۔ اس بارے میں جیسے ہی نکات واضح کیے جائیں گے سرکاری چینلز پہ آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو فرینڈس، جو آخری ہمارا سوال ہے اور جو آخری جو اس ویڈیو کا پہلو ہے وہ اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اگر کسی بھائی کا کیا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی ملک واپس جا سکے۔ تو فرینڈس، محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق خروج نہائی کے لیے اقامہ کارآمد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو فرینڈس، جب تک اقامہ کی مدت میں توسیع نہیں کرائی جاتی آپ خروج پہ نہیں جا سکتے یا خروج نہیں لگوا سکتے۔ آپ کو سب سے پہلے اقامہ کی مدت میں توسیع کرانا ہوگی، جس کے بعد ہی خروج نہائی لگایا جائے گا۔ اس ضمن میں آپ جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ یا ریاض میں سفارت خانہ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، جہاں ویلفیئر کا شعبہ موجود ہے جو آپ کے ہر ممکن مدد اور رہنمائی کرے گا۔ یاد رکھیں، قانون کے مطابق ڈیپورٹ ہونے والے غیر ملکی کارکن پر مملکت میں آئندہ کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہے جس کی مدت میں کیس میں جدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس امر کا خیال رکھیں کہ اقامہ تجدید کرانے کے بعد قانونی طور پر خروج نہائی پر ہی جائیں تاکہ دوبارہ آنے کی صورت میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ تو فرینڈس، یہ تھی 3 اپڈیٹس جو اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ جو وزٹ ویزے والا عمرہ کر سکتا ہے، یہ پہلی اپڈیٹ تھی، اور اس کے علاوہ فرینڈس جو دوسری اپڈیٹ تھی ورک وزٹ ویزے والے
کا 2021 میں جو کمپنی سسٹم کفیل سسٹم کے اپڈیٹ ہے اس میں کیا دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کر سکتا ہے، اور تیسری جو ہے اقامہ ایکسپائر ہونے والا کیا اپنے مملکت جانے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے اس سے مطابق جا سکتا ہے۔ تو یہ تینوں اپڈیٹس اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات کے ساتھ شیئر کی۔ کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔